جی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ترکی میں آنے والے طلباء ہیں کسی بھی ملک سے، ہم ان سے 3 چیزیں کہتے ہیں کہ ایک کہ ترکی کو اچھی طرح پڑھو، زبان سیکھو اور ترکی کو اچھی طرح پڑھو. نمبر 2 جو ترکی آپ کے مزید آنے والے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رابطہ رکھو، اور مرکز میں ہمارے ساتھ رابطہ رکھو. تو یہ صحیح. تینوں چیزیں جو ہے نا یہ امپارٹنٹ ہیں. گڈ. مکس ہو گیا. Yes, just one that every student must represent his ہاں country جی جی and give introduction to the تو country. یعنی پہلی بات یہ کہ ہر اسٹوڈنٹ جس ملک سے بھی آیا وہ یہاں اپنے ملک کا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ اچھی طرح کرائے، اور یہاں کا اچھا انٹروڈکشن اپنے ملک کو کرائے، اور جو آپ کے ملک کے اور لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. صحیح صحیح. یہ 3 چیزیں. Hedefimiz Türkiye'ye gelen öğrenci mezun olup gittiğinde telefonunda 100 ülkeden, 150 ülkeden sağlam dostu, kardeşi olacak. Yani gerçekten ümmetçi bir insan olacak. مثلا اس میں ہمارا ایک ہدف ہے کہ جو پوری دنیا سے طلباء آئے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل 150 ملک سے آئے ہوئے ہیں، تو 150 ملکوں سے آئے ہوئے جو طلباء ہیں وہ جب یہاں سے 3 سال 4 سال 5 سال ڈگری لے کے جا رہے ہوں تو اس کے ٹیلی فون میں 150 ملک کے فرینڈس ہوں. ویری گڈ، زبردست. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. رابطہ ہو، برج ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. Bu olduğu zaman Pakistan'da bir olay oldu. Yeni bir şey buluş yapıldı. Müslümanlar yeni bir şey öğretti. Tüm İslam dünyasında anında haberdar olacak ve Müslümanlar birbirlerinden haberdar olarak bunu beraber yapacaklar. Avrupa'ya, Amerika'ya, kimseye ihtiyaçları olmayacak. یعنی یہ اگر ہم کر پائیں تو اس سے یہ ہوگا، فار ایگزامپل پاکستان میں ایک نئی چیز ایجاد ہوئی یا ایک پروگرام ہوا، کچھ ایک نئی چیز بنی، تو ہم ایک وقت میں ہی 150 پوائنٹس پر 150 ملکوں کے اپنے دوستوں کو فوراً اس طرح سے اس کو انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ ان کو مغرب سے کوئی انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، غیر مسلم سے انفارمیشن لینے کی ضرورت یعنی نہیں ان پڑے کا گی. آپس میں جتنے بھی طلباء پوری دنیا سے یہاں آ رہے ہیں ان کا آپس میں ایک ربط قائم ہو جاتا ہے، نیٹ ورک قائم ہو جاتا ہے، جس سے ملکوں کا ربط قائم ہو جائے. جی. اور ان کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی کیسے خدمت کرنی ہے، اور کیسے آپ کے ملک کے اور ترکی کے مسائل کیا ہیں، ہم نے اپنے مسائل پہ کیسے قابو پایا، اور آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. Çünkü şu an dünyanın her tarafında bir Müslüman hakkında bilgi almak için Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan bilgi almamız gerekiyor. Onlar da bize yanlış, yalan bilgiler veriyorlar. آج ہمیں دنیا میں کسی بھی جگہ کے مسلمانوں کی کوئی پرابلم جو ہے اس کے لیے انفارمیشن لینے کے لیے ہمیں امریکن جو اپنا یہ نیوز ایجنسیز ہیں یا یورپ کی ہیں، برٹش ہیں، BBC ہے، فلاں ان سے لینی پڑتی ہیں. کشمیر کے لیے، عارق خان کے لیے، فلاں کے لیے، کسی جگہ کی جو انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہمارے ویڈیو کو فیڈ ہوتی ہے وہ ان سے ہوتی ہے. اس کی ضرورت اس کو جس میں بہت کچھ غلط اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارا کانسیپٹ خراب کیا جاتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود جو ہے نا خود ہمارا ایسا نیٹ ورک ہو جس سے ہم ایٹ دی پوائنٹ ایٹ دی اسپاٹ جو ہے نا وہ انفارمیشن لے سکیں اور دے سکیں. جی. Şunu görüyoruz. Umre'ye gittiğimizde, hacca gittiğimizde veya herhangi bir İslam ülkesine gittiğimizde oradaki insanların bizim kardeşimiz olduğunu biliyoruz. Kur'an'a, hadise inandığımız için biz teoride, inançta ümmet konusunda bir sıkıntımız yok. Ama pratikte ümmeti bilmiyoruz. Yani tanımadan, beraber bir hukuk geliştirmeden ümmet olunmaz. Biz uluslararası öğrencilerin işte gerçekten pratikte ümmet olacak kişiler olacaklarını düşünüyoruz ve öyle de oluyorlar. یہ بہت اہم بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اصل میں دین نے ہمیں جو سکھایا اس میں ہم امت کے کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے. ہم حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں تو سب لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھا مل کے عبادت کرتے ہیں. اس حد تک ہمیں امت کا کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے دین نے ہمیں بڑی شرح دی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم امت نہیں بن پا رہے. اس کا حل کرنا ہے. یعنی ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جو پریکٹیکلی امت بن چکے ہوں، جو ہر اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہوں، اپنے اپنی ہر چیز کو شیئر کر سکتے ہوں اور کر رہے ہوں. اس طرح کی ایک جو ڈیولپمنٹ ہے پریکٹیکلی امت ہونا، اس کی طرف آنے کے لیے یہ کام. یہ ادارہ بنایا گیا ماشاء اللہ. Biz İslam birliğine ve ümmete inanan insanlarız. Fakat İslam birliği ümmet olması için onu anlayacak düşünürlere, gazetecilere, siyasetçilere, onu yapan, yaşayan insanlara ihtiyaç var. Bu insanları nasıl yetiştireceğiz? ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں جو ہے نا وہ پریکٹیکلی جو اتحاد والے امت کے اندر کے اتحاد والے جو لوگ ہیں
ان کو پیدا کریں، وہ سیاست میں ہوں، وہ اکانومی میں ہوں، وہ ایجوکیشن میں ہوں، مختلف جگہوں میں ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے مسئلے میں لگاؤ. اس کی بجائے امت کے مسائل کو سوچنے والے سیاستدان، امت کو مسائل سوچنے والا اخبار نکالنے والا، امت کے مسائل کو سوچنے والا جو ہے نا وہ دوسرا. تو یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اس کو پیدا کرنے کے یعنی لیے اخبار لوگ نکال رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اسکول بنا رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، سیاست میں آئے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. تو یہاں سے ہم ایسے لوگوں کو تیار kar rahe hain جو جتنے بھی شعبے ہیں ان میں امت کے لیے وہ یہ سب کام کریں. Bunun için iki yol var. Ya öğrencilerimizi alıp dünyanın her tarafını gezdireceğiz. Pakistanlı bir öğrenci dünyanın 50 ülkesini, 100 ülkesini gezmesi lazım ki çok zor. Ya da uluslararası öğrencileri bir araya getirip onların içinden yetiştireceğiz bu insanları. اس کے لیے دو راستے ہیں. ایک یہی ہے کہ ہم اپنے طلباء کو، اپنے جوانوں کو کہہ لیں کہ لے کے تو 50-100 کنٹریز کا وزٹ کروائیں، وہ مختلف تھوڑا تھوڑا وقفے کے لیے وہاں رکھیں تاکہ وہ سیکھیں. ایک تو یہ، اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم پاکستان والے لے کے پھر رہے ہوں، ترکی والے لے کے پھر رہے ہوں، دوسرے لے کے مصر والے لے کے پھر رہے ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو طلباء مختلف شکل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، جو مہمان طلباء ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، یہاں ہیں، مصر میں ہیں، جیسے جو ہے وہاں ان کے، کیونکہ یہ بہت سارے ملکوں سے انہیں کو اپنا بنا لیا جائے، تو ان کو اگر اکٹھا کر دیا جائے اور ان کو آپس میں اپنا، ایک دوسرے کا اپنا بننا، مطلب یہ ہے کہ اپنے طلبا کو پوری دنیا میں پھیلانے سے بہتر ہے کہ پوری دنیا کے طلبا کو اپنا بنا لیا جائے. یعنی پوری دنیا میں، یعنی یہاں یا پاکستان میں یا مصر میں یا کسی ملک میں جو اس وقت مسلمان طلبا جو اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا بنا دیں. وہاں ایسے ہی کام کیا جائے جس سے وہ ایک دوسرے کے بن جائیں، بھائی بن جائیں، تو آٹومیٹکلی وہ کام ہو جائے گا. ہمیں پھرانے کی ضرورت نہیں. نئے طلبا کو لے کے. Bugün Türkiye'de 140 bin öğrenci var. İstanbul'da 45 bin uluslararası öğrenci var. Fatih'te Bab-ı Alem Derneğimizde 4 bin uluslararası öğrenci var. Yani ülkelere gitmeden Türkiye'de, İstanbul'da, Bab-ı Alem'de İslam Birliği'nin insan ihtiyacını karşılayacak eğitimler yapabiliriz. کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 144,000 یعنی جو طلباء ترکی میں موجود ہیں، اس میں سے 45,000 کے قریب صرف استنبول موجود ہیں. تو اندازہ لگائیں. تو اگر ہم استنبول میں یہ کام اچھی طرح کر لیں، اسی طرح کراچی میں، اسی طرح دوسرے شہروں میں، اسی طرح دوسرے ملکوں میں، تو یہ اگر اچھی طرح سے کر لیا جائے تو بڑے آسانی سے یہ سارا کام ہو سکتا ہے. میں اس وقت بتاتا چلوں، نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت ہم استنبول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادیف کے آفس میں، ہیڈ کوارٹر میں، جو 63 ادارے ہیں ان کے، جن کا ہیڈ کوارٹر ہے، جن کے ہم صدر سے اس وقت، ان کے جو ہیڈ ہیں ان سے ہم اس وقت خطاب یعنی انٹرویو لے رہے ہیں. اور اس ادارے کا مقصد جو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ادارے کا مقصد کیا ہے کہ ترکی میں 1,44,000 اسٹوڈنٹس ہیں پوری دنیا سے آئے ہوئے. تو ان اسٹوڈنٹس کو آرگنائز کرنا اور ان کو ایک اچھا میسج دینا کہ آپ اپنی پرابلمس ہم سے شیئر کریں، ہماری پرابلمس آپ اپنے ساتھ شیئر کریں، اور ہم اس پر مل بیٹھ کے ان پرابلم کو سولو کرنے کا ہم طریقہ نکالتے ہیں، اور ایک دھارے میں لے کر آنا ان کو، تاکہ ان کو تاکہ یہ قوم کے ایک مفید فرد ثابت ہو سکیں. جی. Ben bir örnek vererek bitirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bir hastalık çıkar, bir veba, bir hastalık. Ne yapar? Doktorlar, laboratuvarda, o işle uğraşan ihtisas sahipleri dünyanın her tarafında laboratuvarda çalışırlar. Ona bir panzehir üretmek için, bir çözüm bulmak için. Bizim şu an İstanbul'da, Türkiye'de veya dünyanın her tarafındaki uluslararası öğrencilerin olduğu yerler böyle bir laboratuvarlar. Orada yaptığımız faaliyetlerden birisinden bile güzel bir faaliyet, güzel bir çözüm, problemlerimize bir panzehir bulabilirsek tüm ümmete faydalı bir şey ortaya çıkarabiliriz. O yüzden bizim hedefimiz uluslararası öğrencinin olduğu her yerde çalışmak, bir araya gelmek, örgütlenmek, onları beraber bir ümmet çatısı altında, Ensar Muhacir kardeşliği içerisinde bir araya getirmek. Bu belki İstanbul'da olacak, belki Karaçi'de olacak, belki Hartum'da olacak. Hiç önemli değil nerede olacağı. Ama bizim görevimiz her yerde bunu yapmak. Yani Allah nerede nasip eder bilmiyoruz. میں اس بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل میں ایک بیماری نکلتی ہے، ایک وائرس نیا ہے یا ایک بیکٹیریا نیا آ گیا کوئی سامنے، تو اس کے لیے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں سائنٹسٹ جو ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ لیبارٹریز میں بہت ٹیسٹ کر کے بہت چیزیں نئی نئی ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے. تو حل کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے دنیا کے مختلف جگہوں پہ. یہ ہمارا بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے کہ اس وقت امت کے اندر جو وحدت ہے، وہ جو پرابلمس کھڑی ہو گئی ہیں، امت کی جو پرابلمس ہیں، ان کے لیے حل کے لیے اس طرح کی یہ اصل میں ایک لیبارٹری ہے.
یہ اور یہ صرف اس ایک لیبارٹری سے نہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا میں ہر جگہ ہر ملک میں جہاں بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، اور خاص طور پر مسلمان انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ چاہے کراچی میں ہو، خرطوم میں ہو، مصر میں ہو، جس جگہ وہاں اس طرح سے ہی کیا جائے، اور اس طرح سے کر کے ان مختلف لیبارٹریوں سے مختلف جو رزلٹس آ رہے ہیں اس سے ہم جو ہے نا امت کے مسئلے کو، اور خاص پر امت کی وحدت کے مسئلے کو جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ علاج جو ہے نا وہ، یعنی امت کے جو مسائل ہیں وہ بیماریاں ہیں، ان کے وائرس تلاش کرنا کہ کون سی بیماری کا وائرس کیا ہے اور اس وائرس کے لیے کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا ہے. مثلا کراچی میں اگر شروع کرنا چاہیں احباب تو اس کے لیے یہ کچھ اپنا تجربے سے استفادہ hocam diyor ki eğer Karachi'de biz bunu mesela yapmak isterse تو buradakiler kendi tecrübeden bize bir nasıl yardım. مفتی البابا صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم اگر کراچی میں یہ کام شروع کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں آپ کوئی گائیڈنس دیں گے، کوئی مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہم بھی وہیں پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ کھولنا چاہیں؟ جی. Karachi'de bu ekip bunu yapmak isterse tecrübe aktarımını bırakın, biz orada gelip çalışırız. Yani siz bizsiniz, biz siziz. Elimizden gelen her şeyi yaparız. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گروپ جو ہے کراچی میں اس طرح کا کام کرنا چاہے تو چھوڑے تجربہ آپ کو بتانے کی، ہم خود خادم بن کے آگے وہاں کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ آپ ہم ہیں اور ہم آپ ہیں. ویری اس گڈ. کے لیے تو مسئلے کو نہیں، تجربہ صرف آپ کو بتانا، جہاں تک آنا پڑے گا آنے کو بھی تیار ہیں ہم. ٹھیک ہے، گڈ، بہت اچھی بات. Soru mu soracak? آپ سوال. میں یہ پوچھا تھا کہ پاکستان کے اندر آفیسز کی لوکیشن یا پھر ہم قریب ترین پاکستان میں دبئی میں یا اور کتنی کنٹری میں ان کے آفیسز ہیں جو مسلم ملک ہیں، یہ پوچھا چاہ رہا تھا. Müslüman ülkelerde ne kadar ülkelerde sizin temsilciler var? Kaç ülkede şu an temsilcimiz var? 70 ülkede 70 Şöyle. temsilcimiz var. 70 ülkede 70 اس temsilcimiz وقت var. 70 ملکوں میں 77 جو ہے نا پوائنٹس پر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس بات کو تمثیل کرنے والا، اس بات کو کوئی نمائندہ جو ہے نا وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام ہو آپ کا؟ سسٹم بن چکا ہے، کہیں ابھی بن نہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام؟ Son olarak diyor ki Pakistan için, Pakistanlılar için bir mesaj. Evet. Pakistan bizim toplumumuzda çok sevilen bir yer. Yani Pakistan, Bangladeş, Hindistan, o tarihi Hint bölgesinin Müslümanlarını çok seviyoruz biz. کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اور صرف پاکستان نہیں، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مسلمان، یعنی جو بر صغیر کا جو جغرافیہ ہے جی، وہاں کے مسلمانوں سے ہمیں بہت محبت ہے، ان کے ساتھ ماشاء ہمارا اللہ. بہت گہرا تعلق ہے. ویری گڈ. İkincisi 1980'den sonra çok sayıda Türkiye'den öğrenci Pakistan'a gitti. Uluslararası İslam Üniversitesi'nde okudu. Döndüler, geldiler. Bugün Türkiye'de işte ne diyelim Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, Türkiye çok etkin bir ülke ise en azından burada çok büyük pay sahibi Pakistanlı Müslümanlardır. Çünkü oradan gelenler çok şey kattılar bize. Evet. کہہ رہے ہیں کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان 1980 کے بعد پاکستان انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد جو ہے وہاں ہمارے جو طلباء پڑھنے کے لیے گئے تھے وہ انہوں نے پاکستان نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے، پاکستان سے انہوں نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ اس وقت میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ پاکستان اگر اس وقت ترکی کو لے کے چلنے والا اگر طیب ایردوان ہے تو ترکی کو نیچے سے سنبھالنے میں بہت بڑا رول ان طلباء کا ہے جو پاکستان سے پڑھ کے آئے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. Ve gittiğim yerlerde de karşılaşıyorum. Çoğu ülkede Pakistan mezunları güzel işler yapıyorlar. اور میں اس کے علاوہ بھی ترکی کے علاوہ بھی بہت سارے کنٹریز میں گھوما ہوں اسی مقصد سے، تو میں بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان سے جو پڑھ کے مختلف ملکوں میں گئے ہوئے، اسلامک ملکوں میں گئے ہوئے طلباء واپس جو گئے ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کیا اور بہت ملک کو انہوں نے بہت سٹینڈ اور سپورٹ کی. ماشاء اللہ. Pakistan ve Pakistan'daki Müslümanların tecrübesi herhangi bir İslam ülkesiyle kıyaslanmaz. Bizim için çokça, ümmet için çok önemli bir tecrübe. اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کا جو تجربات ہیں پچھلے زمانوں کے وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری امت کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، یعنی اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. پاکستان کا تجربہ بہت بڑا ہے ان مسائل میں. O yüzden ben bir defa Pakistan'a gittim. Umduğumdan az uluslararası öğrenci gördüm. Yani geçmişte daha çokmuş, şimdi az. Pakistan dediğiniz o mefhumda yüz binlerce uluslararası öğrenci olması lazım. Yani Pakistan'ın bu tecrübesini dünyadaki tüm Müslümanlara anlatması lazım. O yüzden oralardan öğrenci getirip Pakistan'da okutması gerekiyor. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں 2016 میں گئے تھے، میں ایک دفعہ پاکستان گیا ہوں اس مقصد سے، تو اتنے بڑے جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنے اچھے کام پھیل رہے ہیں، اس ملک میں مجھے صرف ایک چیز بڑی کمی نظر آئی ہے
کہ وہاں جو غیر ملکی طلباء جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت کم تھے، یعنی حالانکہ وہاں بہت زیادہ ہونے چاہیے، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ کھینچ کے لے کے آئے، مرکز بنے، وہاں کے تجربات ان طلباء کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلیں گے اور خاص اسلامک ورلڈ میں پھیلیں گے. اس وقت وہ اتنے کم ہیں کہ مجھے اس پر بڑا افسوس ہے. جی 40'tan fazla ülkeye gittim. Şunu söyleyebilirim. İslam'ın reel anlamda yaşandığı en güzel ülke Pakistan. Yani İslam, hukuk, İslam şeriatı sokakta yaşanıyor. کہہ رہے کہ میں 40 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں اور انہی مقاصد سے گیا ہوں، یعنی ایسے سیر کرنے نہیں، مقصد گیا ہوں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ان 40 ملکوں میں پاکستان کی جو اسلامک اور شریعت کے قریب ساتھ عوام کی جو قربت ہے اور جو جس طرح ان کی زندگی میں دین نظر آتا ہے، یہ شاید سب سے اوپر درجے میں ہو. ماشاءاللہ، یعنی ویری گڈ. Fakat kendi içinde kapalı, ülke kapalı, toplumlar kapalı, cemaatler kapalı. Oysa ki o birikimini aktarması lazım. لیکن پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک اپنے اندر بند نظر آتا ہے، اس کی جماعتیں اپنے اندر کو جماعتیں یعنی اس طرح سے ہیں، بین الاقوامی سوچ نہیں ہے. حالانکہ ان کا جو ہے نا سارا وہ تو پھیلانے کی ضرورت ہے، جو ان کے پاس خزانہ ہے اس کو تو باہر پھیلانے کی ضرورت ہے، اور جبکہ یہ اس کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. Siz açılacaksınız, dünyadan öğrenci getireceksiniz ki yeni problemlerle karşılaşın, yeni şeyler üretin. Yoksa hep aynı şeyi tekrar etmiş oluyoruz. آپ کو تو دروازے کھولنے ہیں اور باہر کو نکلنا ہے اور اس سے دنیا کے بھر کے طلباء کو لے کے آنا ہے، اور ان کی وجہ سے آپ کو نئی نئی پرابلمز فیس کرنی ہے، جس سے آپ نئے نئے رزلٹ نکالیں گے، نئے نئے سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ آپ بھی فیس کریں گے، وہ بھی فیس کریں گے، اس سے نئی چیزیں سامنے آئیں گی اور دنیا کو وہ نئے تجربات پاکستان اور بھی دے گا، پھیلائے گا. جی Dünya çok hızlı gelişiyor. Yeni sorunlar var. Çoğu ülkede, Pakistan'da yani belki çok üst hocalar değil, sıradan insanların cevap vereceği sorulara çoğu ülkede hocalar cevap veremiyor. O zaman ne olacak? Pakistan bu birikimini aktarması lazım. Öğrenci getirmesi lazım. Öğrenci göndermesi lazım. Ümmete, madem Allah size bu kadar imkan verdi, ümmete karşı sorumluluğunuz var. کہنے کہ پاکستان کی میں علمی دینی علمی علوم ایک منٹ میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھا دوں، اتنی دیر سے بول رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی روبوٹ تو نہیں بٹھایا ہوا انہوں نے. حضرت اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دینی علوم، خاص طور پر علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو دینی محنت ہے وہاں پہ پاکستان میں، وہ اس کو بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو دنیا میں اس وقت بہت سارے مسلمانوں کی ایسی جگہیں، ایسے ملک بھی ہیں جہاں چھوڑے بڑے بڑے علماء، یعنی کسی کا جواب کسی مفتی ابو البابا جیسے بڑے علماء کی طرف سے وہ جواب دیا جائے نا، یعنی عام ایک آدمی جو پاکستان کا عام ایک مولوی یا ایک عام آدمی، سطحی سا ایک آدمی جو ہے، وہ جو ان کے مسائل میں جواب دے سکتا ہے، اس کو دے سکنے والے لوگ بھی وہاں نہیں ہیں. اور جبکہ پاکستان اتنا بڑا دینی خزینہ، اتنا بڑا جو ہے نا وہ علم لے کے بیٹھا ہو، تو اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو وہاں تک لے جانے کے لیے یہ ایک بہت اہم رستہ ہے کہ طلباء کو بھیجیں، طلباء کو بلائیں، طلباء کو لیں اور طلباء کو دیں، یعنی ان کے ذریعے سے پھیلائیں گے. بہت اچھی بات، جزاکم اللہ. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bol selam götürün. جزاکم اللہ. وعلیکم السلام. بلک بھائی ایک بار آیا پھر بولا دوبارہ میں تعارف کروا دوں، استنبول میں ہم اس وقت ایک ادیف کے ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ ان کا نشان دیکھ سکتے ہیں، UDEF. ان کا مقصد ہے کہ استنبول میں یا ترکی میں، بلکہ پورے ترکی میں 1,44,000 غیر ملکی طلباء ہیں، ان کو آرگنائز کرنا اور ان کے ملکوں کی پرابلمز کے بارے میں پوچھنا اور پھر اس کا حل دینا، تاکہ ان میں آپس میں ایک ربط پیدا ہو جائے اور یہ ایک اپنے خول سے اور ڈڑبے سے باہر نکل کے امت مسلمہ کے لیے سوچنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور اس ادارے سے بھی ہم نکل رہے ہیں. پھر ہم انشاءاللہ آپ سے دوبارہ آن لائن ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.